نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، بڑے افسوس کی بات، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ کل دیر رات اجمیر شریف کے ایک مسجد کے امام صاحب پر حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے ہمارے بھارت ملک میں کئی واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں۔ اس میں ایک کمی مسجد کمیٹی کی طرف سے بہت دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے صدور اور نظماء اپنے امام کے لیے قیام اور طعام کا صحیح انتظام نہیں کرتے، جس کی بنیاد پر ائمہ حضرات مسجد کے باہر برآمدے پر ایک کونے پر قیام کرتے ہیں۔ کئی مسجد آج بھی ایسی ہے جہاں امام کے لیے مستحکم کمرے کا انتظام نہیں، اس لیے کہ پہلے انتظامات صحیح ہونی چاہیے اور اسباب کو کلی طور پر اختیار کرنی چاہیے، پھر بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ اسباب کوئی توکل یا اخلاص کے منافی چیز نہیں ہے، اس لیے پہلے اسباب کو اختیار کرنا ہے، پھر بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ اسبابی سطح پر بھی ہمیں مضبوطی اختیار کرنی ہے، اسباب کے راستے کو اختیار کرنا ہے، پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہے، قرآن اور حدیث کی ہی تعلیم ہے۔ لیکن کئی واقعات اس وجہ سے ہو گئے کہ امام صاحب کا مستقل کمرہ، مستحکم چھت والا کمرہ، ایک مضبوط کمرہ نہیں دیا گیا، تو اس لیے یہ ان حضرات کے لیے پیغام ہے، میسیج ہے، اور ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے کہ آپ اپنے امام صاحب کے لیے ایک اچھے کمرہ بندوبست کریں، مضبوط چھت والا کمرہ جو کہ ایک سیفٹی کا ذریعہ ہو، تب اور باقی ناگہانی حادثات ہونے والے وہ ہوں گے، مگر اسبابی سطح پر ہم اسباب کو اختیار نہ کرنا یہ بڑی حماقت ہے۔ تو اس لیے جن مساجد میں امام صاحب کے لیے کمرے نہیں ہیں، مستقل اور مستحکم مضبوط کمرے، چھت والے کمرے نہیں ہیں، تو وہاں مسجد کمیٹی سے بتایا جائے، وہاں کے سردار سے، سیکرٹری سے، ذمہ داروں سے، ناظم سے، بستی کے ٹرسٹی سے بتایا جائے کہ امام صاحب کے لیے ایک مستحکم مضبوط کمرہ ان کے قیام و طعام کے لیے دیا جائے، ہو سکے تو ان کی فیملی کوارٹر کا بھی انتظام کیا جائے۔ ویسے بھی بہت کم سم میں یہ لوگ مسجد میں دینی کام کر رہے ہیں، یا اپنے جان کے لالے پڑھ رہے ہیں، اپنے جان کی بازی لگا کر، اپنے نفسانی خواہشات کو مار کر، اپنے تمام شوق کا خون کر کر، یہ آپ کی فکر میں، امت کی فکر میں، آپ کی اولاد کی فکر میں، امت کے درد اور غم میں آج بھی یہ لوگ دینی کام انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے امت کی ذمہ داری ہے ان کی ضروریات کو پورے کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے ہر کام میں آگے آ کر ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا عوام کی اور امت کی اخلاقی دینی فریضہ ہے۔ اس لیے چونکہ یہ اپنی خواہشات کا خون کرتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں اور بہت ہی کم سم میں دینی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کے درد کو آپ نہیں جانتے، ان کے سینے کو کھول کر دیکھو، کتنے درد اور غم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے امام صاحب کے لیے کم از کم ایک مستقل قیام گاہ اور اچھی رہائش گاہ کا انتظام کیا جائے، تاکہ ہمارے امام صاحب، ہمارے مولانا صاحب سیو ہو کر رہیں،
ہماری یہ ذمہ داری ہے ان کو سیفٹی دینا